بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے پیارے پاکستانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ اکثر و بیشتر میں آپ دوستوں سے کچھ سیاسی کچھ دنیاوی معاملات پہ گفتگو ہوتی رہتی ہے، تو سیاسی حالات تو گزشتہ 6 مہینے سے خاص کر کے بہت سخت چل رہے ہیں پاکستان میں، اور الیکشن ہوئے اور الیکشن کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جو اس میں اس وقت یعنی پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھاندلی جسے کہہ سکتے ہیں وہ ہو چکی ہے، جس کی مثال شاید بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے اینکر جو وہ بھی اس پہ لب کشائی کرنے سے قاصر نظر آ رہے ہیں کہ جی اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں مل رہی کہ یہ اتنی بڑی دھاندلی ہوئی ہے تو اس کی کیا مثال دیں۔ لیکن اس میں اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے اور کس کو ہوا ہے، خیر یہ تو آپ کے سامنے ہے ہر چیز، کہ ایک پارٹی اور ایک انسان کو جس کے اوپر 10 سال کی سزا اور معاملات اپنی جگہ تھے، وہ اس کو ہونے کے باوجود بھی وہ پاکستان میں آتا ہے، کرپشن کے کیسز سے جان چھوٹ جاتی ہے، اور وہ آزاد اور خود مختار اور بے گناہ آدمی جو کل تک کرپشن کا کنگ تھا، آج وہ بے گناہ بنا گھوم رہا ہے پاکستان میں۔ خیر اللہ کے فیصلے بڑے بہترین ہیں۔ اللہ پاک نے جو اس پاکستانی عوام کے ذریعے اس کو سبق دیا ہے، میرے خیال میں اگر کوئی غیرت مند آدمی ہو تو وہ رہتی زندگی تک نہیں بھول سکتا۔ جو پاکستانی عوام نے اس شخص کو جو گزشتہ 6-7 ماہ سے جیل میں ہے، اس کے لیے جو عوام نے رسپانس دیا 8 فروری کو، اس کی بھی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ یعنی بڑے بڑے دانشور، علماء اور بڑے بڑے جریدے بھی یعنی اس کو بیان کرتے ہوئے فخر محسوس کر رہے ہیں کہ یار ایسا رسپانس خان کو مل رہا ہے۔ لیکن سمجھنے کی ایک بات ہے، میں آپ دوستوں سے ایک چیز عرض کروں کہ یہ سمجھیں کہ اس میں خان کا کمال اتنا نہیں ہے۔ میں جو باعثیت مسلمان ایک عام انسان سمجھتا ہوں کہ جو اس نے اللہ کے ساتھ ایک لو لگائی ہے اور جو اللہ کی طرف وہ راغب ہوا ہے، وہ جو دین کی طرف راغب ہوا ہے، تو اللہ نے اس کے بدلے میں اس کو دنیا میں بھی عزت عطا کی، اور انشاءاللہ روز محشر بھی اللہ اسے سرخرو کرے گا۔ اور آج جو بچوں سے بوڑھے تک جو اس کے لیے اس کے گن گاتے ہیں، اس کے لیے بولتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ پاک کے حکم سے وہ لوگ اس کی عزت احترام کر رہے ہیں اور اس کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو باقی رہا خان کی قید کا مسئلہ، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ بہت جلد اللہ کے حکم سے سرخرو ہوگا اور آزاد ہوگا، اور ہم سب میں ایک دفعہ انشاءاللہ وہ دوبارہ آئے گا۔ باقی آج جو صورتحال گزشتہ 1-2 دنوں سے خاص کر کے بنی ہوئی ہے، ایک فرقہ بھی نہیں، ایک ایسا ملعون شخص اور ایک ایسا ملعون آدمی جس نے رسالت کا دعویٰ کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کے پیروکاروں کو گزشتہ دن قاضی فائز عیسیٰ نے ایک جو اس فیصلہ دیا، اس فیصلے کی روح سے باعثیت مسلمان میرا بولنا سمجھ لیں کہ میں مجبوری بن گیا تھا کہ باعثیت مسلمان مجھے بولنا پڑ رہا ہے۔ قادیانیت ایک ایسا غلیظ اور مکروہ گروہ ہے، میں اس کو مذہب تو کہہ ہی نہیں سکتا، کہ نہ وہ مذہب کسی میں آ رہا ہے نہ کسی فرقے میں آ رہا ہے، گروہ جو مسلمانوں اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اس دنیا میں اس کا وجود لایا گیا ہے۔ جیسے حسن بن صبا ایک دور میں گزرا تھا کہ حسن بن صبا کے پیروکار آئے تھے اس دنیا میں، انہوں نے کس طرح اسلام کا نام بدنام کیا اور مسلمانوں اور اسلام کو کتنا بڑا نقصان حسن بن صبا اور اس کے پیروکاروں نے پہنچایا۔ یہ سیم اسی کیٹیگری اور سیم اسی نسل کا یہ گروہ غلام احمد قادیانی ملعون کی امامت میں آ گیا ہے، اور اس کو قاضی فائز عیسیٰ نے جو کل کا فیصلہ دیا ہے کہ جی وہ کوئی بھی آدمی ہے جی قادیانی ہیں تو ان کو اب قرآن اور مذہب میں ترویج کر سکتے ہیں،
ان کو اپنے فرقے کی، اپنے مذہب کی پیروی اور اس کی تشریح کرنے کی اجازت ہے۔ قاضی صاحب وہ آپ علماء دین کا بھی آج آپ نے فتویٰ سن لیا ہے کہ علماء دین کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ملعون اور مردود فرقہ اور ایک گروہ ہے، تو اس کا اسلام اور مسلمانوں سے دور دور تک تعلق نہیں۔ پاکستان کے آئین اور قانون میں اس کو ایک غیر مسلم اور کافر قرار دیا جا چکا ہے۔ میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ قادیانی مسلمان تو ہے نہیں، یہ تو کنفرم چیز ہے، لیکن آپ جو اس کو لائسنس دینے جا رہے ہیں، جو آپ نے کوشش کی ہے، مکروہ کوشش کی ہے، یہ پاکستان مسلمان اور اسلام یعنی لوگوں کے ساتھ غداری کے زمرے میں آتی ہے۔ قاضی صاحب معذرت کے ساتھ، آپ قاضی وقت کے قاضی ہیں، ایک بہت اعلیٰ منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تشریح قرآن پاک سے یا اسلام سے جب ان کا تعلق ہی نہیں رہا، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے نہیں رہے، تو پھر وہ اس کی ترویج یا تشریح کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ غیر مذہب ہیں، غیر مسلم ہیں، اور ان کو اس چیز سے روکنا چاہیے۔ اور آپ اگر بہت زیادہ تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ حکم دیتے کہ جس چیز کی انہوں نے لکھا ہے، جو کچھ قرآن پاک میں جو تشریح انہوں نے کی ہے، اس کو پیش کیا جائے، میں اس کو پڑھوں، اور اس کے بعد آپ فیصلہ کرتے کہ آیا انہوں نے کیا اس میں تشریح کیا اور قرآن پاک اصل کیا ہے۔ آپ نے وہ دیکھے سنے بغیر کس آپ کا مقصد کیا تھا، مسرت لالی کا مقصد کیا تھا، مجھے نہیں پتا۔ جس طرح آپ نے بغض عمران میں 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے جو چند فیصلے کیے ہیں، ایک پارٹی سے اس کا نشان چھینا اور اس کو آپ نے اپنی طرف سے پاکستان میں ختم کرنے کی کوشش کی۔ نواز شریف یا زرداری یا جو باقی مقتدر حلقے تھے وہ جو کام نہ کر سکے، وہ آپ نے بھی کرنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ آپ اس میں بھی ناکام ہو گئے۔ آپ کی ایما پر الیکشن کمیشن اور اس کے چیلوں نے پی ٹی آئی کو بینگن، چینگن، آلو، ٹماٹر، پیاز، ڈول، تماکے یہ نشانات دیے، اور اس کے باوجود پاکستان کی عوام نے آپ کے منہ پہ ایسی سیاہی ملی 8 فروری کو، جس کی مثال پاکستانی تاریخ میں نہ ملی ہے، انشاءاللہ نہ ملے گی۔ انہوں نے اس بینگن چینگن کو بھی کامیاب کیا، اور آپ پھر بھی بے شرموں کی طرح ابھی تک آپ نے اسی قول و فعل، اسی معاملات پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ ایک بغض عمران میں آپ پہ کوئی مذہب کا فتویٰ تو جاری کرنے سے قاصر ہوں فی الحال، لیکن جو آپ نے اس فیصلے کے بعد اب قادیانیوں کے لیے جو ایک راستہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ انتہائی غیر مناسب اور یہ آگ پھیلانے کے مترادف ہے۔ گورنر سلیمان تاثیر نے جو کام کیا تھا اور اس کے معاملے میں جو اس کو سزا ملی ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اس نے ایک ملعونہ کو سپورٹ کیا تھا، اور آج آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ تو خدا را اگر آپ مسلمان ہیں تو قاضی صاحب ایسی غلطی نہ کریں۔ آپ اپنے ہر فیصلے میں بڑے تمتماک کے ساتھ کہتے ہیں جی قرآن و حدیث میں یہ آ رہا ہے، جی اللہ یہ فرما رہا ہے۔ تو اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو منصب آپ کو دیا ہے، آپ اس پہ بیٹھ کے عدل کے ساتھ فیصلہ کریں۔ آپ الفن کہہ دیں کہ آپ نے اس وقت جب سے آپ کا چیف جسٹس آف پاکستان بنے، آپ نے تمام فیصلے قانون کے اور عدل کے مطابق کیے ہیں۔ پاکستانی عوام آپ کو گالیاں دے رہی ہے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں جی کہ سوشل میڈیا اور دوسرے پلیٹ فارم پہ لوگ جی اداروں کا نام بدنام کر رہے ہیں۔ تو ادارے اپنی حدود میں رہ کے قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کریں۔ ادارے عوام کے ساتھ، عوام کی جو ان کی جو فیصلے ہیں ان کو آپ رد کرتا جا رہے ہیں۔ یعنی 8 فروری کو عوام نے پی ٹی آئی کو ایک سپورٹ کی، ایک منشور کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے، ایک خان کے ویژن کے ساتھ کھڑے ہوئے، آپ نے ان کا مذاق اڑایا، ان کے ساتھ ان کے بلے کا نشان چھینا۔ تو آپ نے عوام کے جذبات کا خیال کیا کہ صاحب نہیں کیا، آپ کے ساتھیوں نے کیا نہیں کیا، اور آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ کیا ہائی کورٹس، کیا سپریم کورٹ، کیا الیکشن کمیشن میں آج بھی عوام کے جذبات کی توہین ہو رہی ہے۔ کل یہ عوام اگر کوئی قدم اٹھاتی ہے تو پھر آپ کہیں گے جی ادارے کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ تو خدا را وہ کام نہ کریں جس سے کل لوگ
یعنی آپ میں یقین میں بہت سخت چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن میں ڈر رہا ہوں ایسے الفاظ ادا کرنے سے۔ یہ جو انتشار کی طرف آپ عوام کو لے کے جا رہے ہیں، جو فیصلے آپ نے کر دیے اور جو آپ مزید کر رہے ہیں، یہ پاکستان کو آگ لگانے کے مترادف ہے۔ آپ زبردستی مسلمان، کوئی قرآن کہتا ہے جی کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہ بنایا جائے، بالکل ٹھیک ہے، اسلام میں یہ واضح ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا کہ اے حبیب، آپ کا کام ہے پیغام دینا، ہدایت دینا میرا کام ہے، یہ بات تو کنفرم، اس سے تو الحمدللہ کسی کو اختلاف نہیں۔ لیکن آپ یہاں پہ یہ بھی تو لکھتے کہ قادیانی کسی مسلمان کو پیسہ دے کے یا کسی کو برگلا کے اپنے گروہ میں شامل نہیں کریں گے۔ اگر کوئی قادیانی یا کوئی قادیانیوں کا گروپ ایسا کرے گا تو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ آپ نے احساس لکھا ہے اس فیصلے میں؟ صرف اسلام کے لیے ہی تو نہیں ہے، یہ باقی گروہوں کے لیے بھی کچھ احکامات ہیں شریعت میں۔ آپ نے اس کو تو چھیڑا ہی نہیں، آپ نے ان کو صرف سپورٹ کرنے کے لیے ایک گروہ کو کہ جی ترویج کر سکتے ہیں، تشریح کر سکتے ہیں، اور ان کے اوپر دفعات نہیں لگنی چاہیے۔ ایسی کیوں نہیں لگنی چاہیے بھائی؟ جس آدمی نے قرآن اور جو قرآن کی تشریح اور ترجمے کے ساتھ چھیڑ رہا ہے، جو قرآن کے ساتھ چھیڑ رہا ہے، آیات کے ساتھ، تو اللہ نے ذمہ داری اپنی لے رکھی ہے، قیامت تک کوئی اسے چھیڑ نہیں سکتا۔ لیکن ترجمے اور تشریح میں جو تبدیلی کی جا رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس پہ کون پکڑے گا انہیں؟ وہ تو ریاست کا کام تھا، عام باشندوں کا کام ہی نہیں ہے، عام عوام کا کام ہی نہیں، وہ آپ کا اور ریاست کا کام تھا کہ ان کو سزا ملتی۔ بھائی صاحب آپ نے تشریح کیسے کر دی ہے؟ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، آپ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں۔ جو آج علماء کرام نے 500 مفتیان اسلام نے آج فتویٰ جاری کیا، اس فتوے کی روشنی میں فیصلہ کریں۔ دوسری بات، یہ کام تھا آپ کا کہ آپ نے اس کو شریعت کورٹ میں بھیجنا تھا، علماء حق علماء سو کے پاس بھیجنا تھا کہ وہ اس کی تشریح کرتے، اور اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کرتے، تو پھر ہم کہتے جی کہ آپ نے دین اور مذہب کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کیا۔ آپ کے اس فیصلے سے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ ایک گروہ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، قادیانی کافر تھا، قادیانی کافر ہے، اور قادیانی کافر رہے گا اس وقت تک جب تک اللہ پاک ان کو ہدایت نہیں دیتے۔ اور جن کے نصیب میں اللہ ہدایت جس کے لکھی ہے، اللہ پاک ان کو ہدایت عطا کرے۔ سو پاکستانیوں، یہ چیزیں آپ کو بھی نظر رکھنی ہے کہ یہ کس کو خوش کرنے کے لیے فیصلے دیے جا رہے ہیں، یہ اس کے پیچھے کون سی لابی اصل ہے قادیانیوں کے؟ یہودی لابی اور امریکی اور اسرائیلی لابی اصل تو، اور برطانیہ کی لابیز بڑی بڑی ان قادیانیوں کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ وہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، فرقہ واریت میں بھٹکانے کے لیے وہ سپورٹ کر رہے ہیں ان کو کہ بھائی صاحب آپ اس فرقے کو، اس گروہ کو لے کے آگے بڑھیں، لوگوں کو پیسے دیں، کمزور ایمان غریب لوگوں کو پیسہ دے کے ان کو بھٹکائیں، اور ان کو دائرہ اسلام سے خارج کروا کے ان کی دنیا بھی اور آخرت بھی آپ گندی کر رہے ہیں۔ پاکستانیوں، اس گروہ پہ نظر رکھیں، انتشار میں نہیں پھیلانا، انتشار کی طرف نہیں جانا، لیکن اس گروہ کی نشاندہی کریں۔ جہاں دیکھیں کہ یہ گروہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، کوئی چیز کر رہا ہے، تو اس کو رپورٹ کریں۔ اپنے جو بھی قانونی حیثیت میں جہاں بھی رپورٹ بنتی ہے وہاں رپورٹ کریں، تاکہ اس گروہ کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اور تمام سیاسی پارٹیاں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس فرقہ واریت، اس گروہ کو کنٹرول کیا جائے، ورنہ یہ کل دین اسلام اور مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچائے گا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے، مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس گروہ سے پہلے جو گروہ تھا وہ حسن بن سبا کا تھا، جس نے اسلام اور مسلمانوں کو، یعنی تاریخ میں اس کی شاید مثال کو ملتی ہے، اور اس کے بعد یہ گروہ اب منظر پہ آیا ہے۔ تو آپ سب لوگ اکٹھے ہو کے اس گروہ کو اور اس کے فتنے کو کنڈیم کریں، تاکہ یہ مزید تقویت نہ پکڑے، اور باقی پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے جو عمران خان کے جو اقدامات ہیں، جیسے اس نے گزشتہ 3-3.5 سال میں کیا، اور آج بھی وہ جیل میں بیٹھ کے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے سوچ رہا ہے، تو اس کا ساتھ دیں۔
میں بار بار آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں کہ پرامن طریقے سے گھروں سے باہر نکلیں اور سپورٹ کریں. جو یہ الیکشن آپ کا چوری کیا گیا ہے، جو آپ کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، اس مینڈیٹ کی حفاظت، جیسے آپ نے ووٹ دے کے اپنا حق ادا کیا ہے، ابھی اس مینڈیٹ کی حفاظت کرنا بھی آپ کا کام ہے. یہ کوئی ایک بندہ، 10 بندے، 20 بندے نہیں کر سکتے. بحیثیت قوم آپ نے اپنے مینڈیٹ کی حفاظت کرنی ہے. کیا کراچی میں، کیا سندھ میں، کیا راولپنڈی میں، کیا اسلام آباد میں، کیا پنجاب میں، جہاں تک میرے کوئی پاکستانی بہن بھائی میری آواز سنیں، میں ان سے یہی درخواست کرتا ہوں، اور اوورسیز پاکستانیوں سے بھی میری درخواست ہے کہ اس میسج کو عام کریں کہ پاکستانی اپنے اس ووٹ کی حفاظت کریں جو انہوں نے 8 فروری کو دیا تھا. اور ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کس کو دیا تھا اور کون جیت رہا تھا. پی ٹی آئی جیت رہی تھی، اور پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کے لیے، منظر سے ہٹانے کے لیے چوروں کے ٹولے کو اس ملک کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے. وہ چوروں کا ٹولہ جو 16 مہینے اس ملک کو لوٹ کسوٹ کے پچھلے 35 سال بھی لوٹتا رہا، اس کا پیٹ آج تک نہیں بھرا، اور اب پھر وہ دوبارہ اس راہ پہ گامزن ہو گئے کہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے. اگر ابھی بھی آپ متحد نہ ہوئے، یکجو ہو کے اس ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائی، تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی غلام ہوں گی ان چوروں اور ان ناسوروں کے ہاتھ، اور ان کی اولاد ہم پہ حکمرانی کرے گی. وہ مریم نواز جو ساری زندگی لوگوں کی گندی ویڈیوز اور پروپیگنڈے کرتی رہی ویڈیو کے ساتھ، آج وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بننے جا رہی ہے. بزدار کو رو رہے تھے کہ ٹھیک ہے بزدار تو نکارا تھا، یہ بزدار سے بھی ایک گزری اور گھٹیا عورت ہے جس کو اپنے منہ پہ پلاسٹک سرجری کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں مل رہا. ساری زندگی اس نے بڈھی کوڑی لال لگام، آج بھی سرجریاں کروا کے وہ 15 سال کی ممی ڈیڈی ڈول بننا چاہ رہی ہے. میں ڈول سونے دی، وہ ڈولے کی سونے کی ڈول بننا چاہ رہی ہے کہ لوگ کہیں جی یہ بڑی جوان ہے. صرف اپنے اس چہرے کو، اپنے اور غرور اور جو اس کے اندر ایک آکڑ ہے، اس آکڑ کو وہ برقرار رکھنے کے صوبے کی سی ایم بننا چاہ رہی ہے. اور یہ عورت اگر اس پاکستان کی سی ایم اس صوبے کی بنی تو پنجاب سے، خاص کر کے پنجابیوں، میں آپ سے بھی مخاطب ہوں کہ آپ کی نسلیں روئیں گی. یہ یاد رکھنا میری بات، نسلیں روئیں گی جو آپ کے ساتھ یہ حساب کرے گی. یہ حکومت میں نہیں آئی تھی تو اس نے خواتین، مرد اور بچوں پہ کیا ظلم کروائے وہ آپ کے سامنے ہے. پولیس کیسے آپ لوگوں کے گھروں میں گھسی ہے، آپ لوگوں کی عزتوں کو ساتھ کھیلی ہے. تو آپ اگر یہ حکومت میں آئی تو پھر سوچ لیں آپ کے ساتھ کیا ہوگا. ابھی بھی وقت ہے، جاگ جائیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے بات ہوگی. اللہ پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. عمران خان پائندہ باد.